ادھر لائن سر بلوچ سیاسی راہشون اور سابق سینیٹر نوابزادہ حاجی میر لشکری خان رئیسانی صاحب لائن سر میں گواہ حملہ داری کرنے گئی۔ السلام علیکم نوابزادہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر بتائیے گا کہ آپ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے متن یہ کہ آپ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریلی کی قیادت کی تھی، اس دوران آپ نے ایسی کون سے اقدامات لیے جو کہ سرکار کی مداخلت کے زمرے میں آتا ہو؟ دیکھیں ایک پرامن ریلی تھا اور ہم ریلی نے جا کے دھرنا دیا۔ پاکستان میں تو آئین اور قانون کا یہاں کہیں بھی راج نہیں ہے، تو لوگ احتجاج اور ریلی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر میں ایک ذمہ دار سیاسی کارکن ہوں، پاکستان کے آئین 18ویں ترمیم پہ میرے دستخط ہے، وہاں انسان کے جان مال عزت ناموس کا گارنٹی اس آئین نے دیا ہے، تو پھر مجھ پہ تو زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ گمشدہ افراد جو سالہ سال سے اپنے پیاروں سے بچھڑے ہیں، ان کے عزیز اقارب ان کا راہ تک رہے۔ ماما قدیر جیسا بزرگ شخص پچھلے 10 سال سے پریس کلب کے سامنے بیٹھا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ دیں۔ ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا۔ جی یہ مسئلہ نہیں ہے ایف آئی آر، ہمارا راستہ یہی ہے۔ اس قسم کے جو اور بھی ایف آئی آر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسی راستے پہ چلیں گے، مگر یہ جو ڈرامہ بازی کیا کہ کچھ عرصے ایف آئی آر کو چھپایا اور مجھے اشتہاری قرار دیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل ورکر کا راستہ خود اسٹیٹ روک کے ٹھگوں کو فراڈیوں کو لا کے پارلیمنٹ میں بٹھایا، جیسے آج اس ملک کا اشر ہوا ہے ان کے حوالے سے۔ تو یہ میرا حق ہے، میں احتجاج کرتا رہوں گا، کروں گا، اور پھر ان کو جو بھی ایف آئی آر درج کرنا ہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رئیسانی صاحب تو آپ کو کوئی سمن موصول ہوا ہے یا آپ نے اپنے وکیل کے تھرو کوئی اور سٹیپس لینے کے سوچا ہے آپ نے؟ ہمیں کوئی سمن موصول نہیں ہوا۔ اچانک کوئی ہمارا وہاں ساتھی گزرا تو میرا آواز لگا اور میرا نام سنا، اور پھر وہ عدالت جا کے پوچھا، پھر میرے وکیلوں سے رابطہ ہوا۔ مجھے بالکل پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا کیا ہوا، مگر ہم نے ریلی نکالی تھی، پھر بھی نکالیں گے۔ ہمارے لوگ بازیاب نہیں ہوں گے تو یہ آواز تو بلند کریں گے، ہم ان کے وارث ہیں، انہوں نے عزت ہمیں دی ہے۔ تو یہ ڈرامہ ہے اس ریاست کا، ڈرامہ بازی کرتے ہیں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی ایف آئی آر درج کریں۔ رئیسانی صاحب یہ مسنگ پرسن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، جب بھی اس پہ بات آتی ہے تو کافی پولیٹیشنز پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کافی اسی پر سیاست بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اس کو اگنور کیوں کرتی ہے؟ کوئی اس پہ آواز اٹھاتے تو اس آواز کو دبانے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ آئین اتنا بڑا ہمارے پاس آئین ہے، ہمارا ایک مضبوط آئین ہے، آئین کے زمرے میں جو بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، ہر جرم کی ایک سزا ہے، تو یہ کیسے گناہ کیے ہوئے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں کہ وہ ان کے ایسے نہیں ہے آئین میں کہ ان کی سزا یہ بنتی ہے؟ یا تو سزا دیا جائے یا تو بتایا جائے قصور کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اس طرح سے مسنگ۔ جی دیکھیں ایک عام مجرم کو تو پولیس یا انتظامیہ یا عدالت پکڑ کے سزا دیتا ہے۔ یہاں مسنگ پرسنز کے ایشو میں خود اسٹیٹ ریاست نے جرم کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے اور اس کو پھر چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ مختلف لوگوں کو مثلاً پارلیمانی سیاست سے باہر رکھتے ہیں تاکہ مسنگ پرسنز کے ایشو پارلیمنٹ میں نہ اٹھے، اور دنیا سے یہ معاملات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ مگر آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے، دنیا اس کو باہر سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کتنے ہزار لوگ اور خصوصاً بلوچوں کا جو ہے سر کو اٹھا کے گم کر دیا گیا، ان کو عقوبت خانوں میں رکھا گیا، ان کے مست شدہ لاشیں رکھی ہیں۔ تو ہم اس آئینی قانونی راستے کو اپناتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، جس میں ہمارے مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے بعد پھر ان کا عدالت اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کرے۔ مگر یہاں الٹ ہے معاملہ، خود عدالت بھی مسنگ پرسنز کے ایشو پہ خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اسٹیٹ کا نظام اس جرم میں شامل ہے، اور پھر ہم اس کے خلاف آواز یقیناً اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم فیس رئیسانی کریں صاحب گے۔ کلبھوشن یادو جیسے جاسوس جو کہ ایک یعنی اس کو ریاست مان چکی ہے کہ وہ جاسوس ہے اور وہ خود اپنا کنفیشن کر چکے، اس کو بھی سزا ہے، اس کے بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بلوچ کے بھی جو کمیونٹی سے جو ایسے ہیں عناصر، تو اس پہ بھی ٹرائل تو ہو نا کم از کم، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ ٹرائل ہی نہیں ہوتا۔ کلبھوشن یادو اس ریاست کے کرتے دردوں کا رشتہ دار ہے۔ اگر وہ بلوچ ہوتا
تو اس کے ساتھ بھی وہی اشر کرتے جو باقی بلوچ مسنگ پرسنز کے ساتھ کیے. وہ اپنے رشتہ دار کو آئینی اور قانونی سہولیات فراہم کر رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے چاہیں, مگر کیونکہ وہ بلوچ نہیں ہے اسی لیے اس کو پاکستان کے آئین اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹرائل کر رہے ہیں. بلوچوں کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جن کو مسنگ کرتے ہیں, اور جن کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ریاست خود اپنا جبر اور ناانصافی کا راستہ اور اپنا طاقت استعمال کرتا ہے. بہت بہت شکریہ.